دیکھیے اتنی زیادہ گرمی ہے اور ہم میں سے ہر ایک کوئی گرمی کی جو بھی دشواریاں ہیں وہ ہم برداشت کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو نکل چکے ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہیں کہ کافی گرمی ہے، لیکن مشکلوں سے ہی اچھی راہیں اور سکسیز راہیں آتی ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں گے تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں ہمیں سننے کو مل جائیں گی، اور جب ہم باتیں سنتے ہیں تو اس پہ غور و فکر ہوتا ہے، اس پہ سمجھنے کی کیا باتیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے اچانک آپ کے اپنے ہی گھر میں سرائے مبارک میں انگلش کے تعلق سے جو بھی دشواریاں آج ہمارے اپنے لوگ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یا ان تک نہیں پہنچ پا رہے، اس طرح کے آس پاس میں چیزیں کہہ لیں کہ دستیاب نہیں ہیں، تو میری کوشش صرف یہی ہے کہ جو بھی ہمارے بچے ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، آج دنیا جس سے ہار مان جاتی ہے، دنیا کو اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کا آنکھ سے آنکھ ملا کر اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو بچوں کو جو زمانہ ہے اسی زمانے کے اعتبار سے تیار کریے، میرا یہی ماننا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ چاہے بچہ ایجوکیشن حاصل کرے یا نہ کرے، انگریزی اس کو لازمی ہے کہ آنی چاہیے۔ آپ ذرا غور کریے کہ جو 1 روپے کا شیمپو ہم اور آپ خرید کے لاتے ہیں، اس پہ ایک ورڈ بھی کہیں ہندی میں اور اردو میں آپ نہیں پاتے ہیں۔ 5 روپے کی ایک آپ دوا لے لیں، کوئی بھی اس پہ حرف ایک اکچر بھی آپ کو ہندی میں یا آپ کی اپنی زبان جس میں آپ سمجھ سکیں نہیں اس پہ رہتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیوں نہ ہم باہر جائیں یا ودیش جائیں کام کرنے کے لیے، یا ہم پڑھے لکھے نہ ہوں پھر بھی ہم کو مزدوری کی کام کرنا ہے، تب بھی اس میں ایک بنیادی جو علم ہو تعلیم کا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ تعلیم کی ترقی ہی گھر کی ترقی ہوتی ہے، گاؤں کی ترقی ہوتی ہے، ضلع کی ترقی ہوتی ہے، پورے دیش کی ترقی ہوتی ہے۔ تو میں آپ سبھی لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں اتنی گرمی کے باوجود بھی آپ آ کے بیٹھے، میں بے پناہ اور بہت زیادہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور باقی ساری باتیں بھی بیٹھے حضرت صاحب نے ہمارے یہاں مولانا صاحب آپ کو ساری چیزیں بالکل بتا چکے ہیں، بہت زیادہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں ایک اپیل آپ سے کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دیں۔ میں یہاں کوئی اور چیز آپ سے مانگنے نہیں آیا ہوں کہ آپ مجھے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دیجئے، اچھی سواری کا انتظام کر دیجئے، اچھے گھر کا انتظام کر دیجئے، یہ میرا آپ سے مطالبہ نہیں ہے، نہ میری درخواست ہے۔ جو میری آپ سے درخواست ہے، جو آپ سے گزارش ہے، التماس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے مجھ کو دیں۔ یہ میں آپ سے بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان بچوں کا جب وقت آئے گا تو آج تو شہروں میں دشواریاں ہوتی ہیں انگریزی کو لے کر، یہ بچے، یہ معصوم گاؤں میں اس دشواریوں کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بڑے تیز رفتار کے ساتھ جگہ جگہ یہ چیزیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارے سامنے حافظ سالم صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی جو ابھی یہاں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، پردھان صاحب، کیا نا، راشد صاحب، جی راشد صاحب کی اور سالم صاحب، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ عزیز، یہ آپ کے اسامہ صاحب، آپس میں ملاقات ہوئی، چند باتیں ہوئیں کہ کچھ کام یہاں پہ کیا جائے، کہ یہاں کی جو ہمارے بچے ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، ان کو دور نہ جانا پڑے۔ ماحول بھی آج آپ سے یہی کہہ رہا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح کے ماحول ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے اچھا کام کیا ہے یہاں پہ شروع کر کے، اس کام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ اگر ہمت بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو میں بھی یہاں کھڑا رہ پاؤں گا۔ جب آپ کی طرف سے خامیاں ملیں گی، مجھے بچے نہیں ملیں گے، تو ظاہر سی بات ہے حوصلہ انسان کا ٹوٹتا بھی ہے،
لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں یہ میدان چھوڑ کے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ 3 سال سے مبارک پور میں کام کر رہا ہوں۔ کووڈ-19 کے دوران بھی میں اپنے گاؤں چاند پٹی سے، جس کی دوری یہاں سے 25 کلومیٹر ہے، گرمی کا موسم ہو یا بارش کا ہو یا جاڑے کا ہو، 1.5 سال تک میں لگاتار وہاں سے بائک سے آتا رہا مبارک پور۔ اور اللہ کی دی ہوئی جو صلاحیت ہے انگریزی کے معاملے میں، جو اس نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے، جو اس نے کرم کیا ہے، وہ میں یہاں دیتا رہا۔ اور ماشاءاللہ کئی بچوں کا بیچ نکلا اور اچھی جگہوں پہ آج وہ ان کا سلیکشن بھی ہے۔ آپ کے یہیں پہ میری رہائش بھی ہے، تو میں گھومتے گھامتے آ جاتا ہوں تو بچوں کو دیکھتا ہوں، شوق ہے میرا پڑھانا، اور خاص طور سے ان بچوں کو جن کو کچھ نہیں معلوم ہے، ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ دنیا کیسی ہے، آگے ہمارے ساتھ کس طرح کی دشواریاں پیش ہونے والی ہیں۔ آج آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں انگریزی آ گئی ہوتی، انگلش آ گئی ہوتی، تو شاید ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہی جملے اور یہی جملے بے بسی کے چل کے یہ بچے نے ظاہر کریں، ان کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں پورے یہاں کے سرائے مبارک کے لوگوں کو شکر ادا کرتا ہوں، میں سبھی لوگوں کا، کہ جن سے ہماری بات ہوئی ماشاءاللہ بڑے ہی جوش اور خوش اور بڑے ہی جذبے کے ساتھ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہاں میں ہاں کہے، اور آج موجود بھی ہیں۔ ماٹ صاحب آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم جس مقصد سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ اس میں کامیابی دیں۔ دیکھیے، انگریزی ہم کو زبان سیکھنا ہے، اس کا رہن سہن نہیں سیکھنا ہے۔ عام طور سے ہمارے اندر ایک بدگمانی ہوتی ہے کہ ہم جب انگریزی سیکھیں گے تو وہی رویہ، وہی طور طریقہ، وہی چلن جو ویسٹرن کا ہے ہمارے اندر بھی آئے گا، اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوگی آؤٹ سائڈ کی، ایکسٹرنل، بالکل انگریزوں کی طرح ہوگی۔ ایسا بالکل آپ نہ سمجھیں۔ انگریزی ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ان دنیا کا جواب ہم دے سکیں، ہمیں کسی بات کا پچھتاوا نہ ہو، شہر جانا ہو، ودیش جانا ہو، ہمیں یہ زبان آنی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، آج پوری دنیا میں اس کو بولا جاتا ہے۔ انگریزی زبان صرف آپ بولنے کا ڈھنگ سیکھ لیجئے، آپ کو ودیش جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ایز اے ٹورسٹ، جو ایک ٹورزم ہوتا ہے، آپ کو اگر انگریزی پتہ ہے، آپ لکھنؤ میں چلے جائیے، ودیش سے جو لوگ آتے ہیں آپ ان کو گائیڈ کریے۔ کم سے کم اسکوپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا زیادہ اس میں ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی میدان میں آپ کو جانا ہے، دنیا کے کسی بھی میدان میں، سائنس کا میدان ہو، میڈیکل ہو، یا کسی بھی میدان میں علم فلکیات ہو، اگر آپ کو جانا ہے تو انگلش کا گیان نہایت ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ دوں کہ دل کے بارے میں اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں کہ دل کیا ہوتا ہے، تو آپ کو جو دل پہ لکھی ہوئی باتیں زیادہ تر آپ کو تھوڑی سی ہندی میں ملے گی اور اردو میں بھی ہے، لیکن اگر اس کی پوری گہرائی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعی دل کیا ہوتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کی سرجری کیسی ہوتی ہے، تو وہ کتابیں نہ ہندی میں موجود ہیں نہ ہی وہ اردو میں موجود ہیں۔ ان بچوں کو انگریزی پڑھنا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں کہ چل کے آگے بہت ہم دولت کمائیں گے، پیسہ کمائیں گے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ بالکل چلیں گے قدم بقدم، آپ کو کوئی دھکا نہیں لگا سکتا، آپ کو کوئی پیچھے پھینک نہیں سکتا، گرا نہیں سکتا، کیونکہ آپ کے پاس وہ شیلڈ ہے جس سے آپ اس دنیا کا، اس دور کا آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے لوگوں میں، جو ہمارے اپنے اطراف کے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں یہ ایک انگلش اسپیکنگ کورس کی کوچنگ کی شروعات ہو رہی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کو کامیاب کریں، خیر کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور ایک بار پھر میں آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس فینکس انگلش اکیڈمی کوچنگ کی سب سے انوکھی خوبی کیا ہے؟ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر زبان کا اپنا ایک ایکسنٹ ہوتا ہے،
ایک لہجہ ہوتا ہے، ایک اس کا تلفظ ہوتا ہے. لیکن انگریزی ادب میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں جو ہمارے گاؤں دیہات کے، خاص طور سے جو یو پی کا حصہ ہے پورا، چاہے بہار ہو یا آپ کے اتر پردیش میں، انگریزی کا جو تلفظ ہوتا ہے، جو اچارن ہوتا ہے، بڑا ہی پور ہوتا ہے. اتنا غلط ہوتا ہے، اتنا وہ مس پروناؤنس کرتے ہیں کہ یہاں سے انگلش کو سیکھنے کے بعد اگر ہم ممبئی جائیں، دلہی جائیں یا آؤٹ آف انڈیا جا رہے ہیں تو ان کی بات نہ تو ہم سمجھ پاتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں. مسئلہ صرف کس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے انگلش کو سیکھا ہے لیکن انگلش کو صحیح ایکسنٹ، صحیح تلفظ اور اس کے صحیح پروننسیشن کے اس کی روشنی میں ہم نے نہیں سیکھا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، میں ممبئی میں بھی تھا اس سے پہلے 4 سال کرسچین کالج میں نے وہاں پڑھایا. اس کے بعد کووڈ میں گھر پہ آ گیا. پھر میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اپنی صلاحیت اپنے اعتراف کے لوگوں میں ہی خرچ کروں گا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں جس مقصد سے یہاں پہ اترا ہوں اس مقصد میں اللہ کامیابی دیں گے. اور یہاں کے بچوں میں جو انگریزی کی جو بھی دشواریاں آ رہی ہیں انشاءاللہ اس کو بنانے کی کوشش کی جائے گی، سنوارا جائے گا. آپ سبھی لوگ اس کوچنگ کے سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، یہ آپ کی ہے. اٹس ناٹ مائن، اٹس یورز. یہ آپ کی کوچنگ ہے، یہ جان جائیے. کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی چیز اگر آپ کو ناگوار لگ رہی ہے، کچھ ماحول خراب ہو رہا ہے، میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں. یو ہیو رائٹس ٹو انٹرپٹ، یو ہیو رائٹس ٹو انٹرفیئر. آپ انٹرفیئر کریے، میرا گریباں آپ پکڑ لیجئے کہ یہ ماحول خراب ہو رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں اس پہ سب کی نظر ہو، سب کی نگاہ ہو کہ بالکل ایک دم ایک شانتی اور ایمانداری اور ایک اچھے ماحول کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے. جب ہر کوئی فکر کریں گے تو اس میں آپ کے بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کے بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے گھر کے بچے بھی فائدہ اٹھائیں گے. اور صرف ہم محدود ہو گئے اپنے بچوں تک تو پھر نقصان سب کا ہوگا. تو سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سنستھا کو اب ہمیں آگے بڑھانا ہے اور اس کو آگے بڑھانے میں جو بھی ہم سے خدمات ہو سکتی ہے ہم ضرور پیش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال سے میں کوچنگ 2 روپے میں پڑھا رہا ہوں. پر ڈے 2 روپے میں کلاس چل رہی ہے. پورے اللہ کا شکر ہے، کئی لوگوں نے مجھ پہ اعتراض بھی کیے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اسی 2 روپے کی برکت سے ماشاءاللہ میں بھی اللہ مجھ کو جلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں بچوں کو بھی، اور میری بنیادی ضرورت کے ساتھ ساتھ اور جو بھی خواہشات ہوتی ہیں جائز، اللہ اس کو بھی پورا کر رہے ہیں. تو میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ 2 روپے بہت تھوڑا ہے. آپ کے لیے، میرے لیے بہت کچھ ہے. یہ تو میں نے معیار رکھا ہے کہ کل کے دن کوئی بچہ یہ نہ کہتا پھرے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے میں سیکھ نہیں سکا. نہیں تو آپ بھی پکڑے جائیں گے، میں بھی پکڑا جاؤں گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو صرف روزانہ کی 2 روپے فیس ہے. آپ بالکل مطمئن ہو کے بھیجیں. ذہن میں یہ بالکل نہ لائیں کہ 2 روپے کی کلاس ہے، کیا پڑھایا جائے گا، کیا سکھایا جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ بس بھیڑ جمع اور یہ بیوقوف بنایا جائے گا. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بچوں کو بھیجیے، کچھ مہینے پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر خود آپ جج کریے گا، ان کا موازنہ کریے گا پچھلی زندگی کی صلاحیت سے. تو انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کی ساتھ کی ضرورت ہے، آپ کے حوصلوں کی ضرورت ہے، آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سنستھا کوئی ایک شخص سے نہیں چلتی. ہر کوئی آپ میں اس کا ذمہ دار ہے. اس کو آگے بڑھانے میں، بازار کے آس پاس کا ماحول صحیح کرنے میں ظاہر سی بات ہے بچے بھی آئیں گے، بچیاں بھی آئیں گی. تو ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ہر کوئی مطمئن رہے کہ ہمیں وہاں بھیجنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ہمیں کہیں بچیوں کو بھیجنے کی ضرورت آتی ہے تو بھائی کیسا وہاں کا ماحول ہے. وہاں پہ بھیڑ بھاڑ تو نہیں ہوتی ہے، چائے پان کھا کے لوگ نہیں تھوکتے ہیں. تو اب اس جگہ پہ ایک علمی ادارہ شروع ہو گیا ہے، تو آس پاس کے ماحول کو جو بہتر ہے مزید اور بہتر بنایا جائے کہ صرف یہیں کے لوگ نہیں بلکہ اطراف کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ آپ کی تعریف کریں کہ آپ لوگوں نے ایک بہت اچھا کام شروع کیا ہے. جس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دور دراز کس طرح بچیوں کو اور بچوں کو بھیج پائیں گے. ابھی گرمی کا موسم میں انتظام ہوگا انشاءاللہ اس کا بھی، اور جتنی بھی سہولتیں ہو سکیں گی، فیسلٹیز ہوگی، وہ دستیاب یہاں پہ انشاءاللہ کی جائیں گی تاکہ ایک اچھے ماحول کے ساتھ ہم اور آپ بچوں کو پڑھا سکیں، ان کی دیکھ ریکھ کر سکیں اور خوبصورت
ان کی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔